رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير. آج ہم انشاءاللہ سورہ مریم کی 36 آیت پڑھیں گے. کون سی؟ 36ویں آیت پڑھیں گے. آپ کا دھیان بیٹا کتابوں پہ ہونا چاہیے، ٹھیک ہے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَإِنَّ اللَّهَ واو غیر مدہ ہے. نون شد پہ غنہ کریں گے بیٹا. حمزہ کو نون شد سے ملائیں گے. غنہ میں نے آپ کو بتایا ناک سے کرتے ہیں. وَإِنَّ اللَّهَ اللہ کے شد والے لام کو مفخم یعنی موٹا پڑھیں گے، ٹھیک ہے؟ اللہ کے شد والے لام کو مفخم پڑھیں گے. مفخم پڑھیں گے، ٹھیک ہے؟ وَإِنَّ اللَّهَ ربی. را کو بھی یہاں پہ بیٹا مفخم پڑھیں گے. را کو کیا پڑھیں گے؟ کیوں؟ کیونکہ اس کے اوپر زبر ہے. اور را کو با شد سے ملائیں گے. را کو اور با کے بعد یا ساکن ہے اور با کے نیچے زیر ہے، تو یا ساکن کیا ہے؟ مدہ. مدہ کو 2 حرکات کے برابر یا 1 الف کے برابر کھینچ کر پڑھتے ہیں، لمبا پڑھتے ہیں. ٹھیک ہو گیا بیٹا؟ ربی وربکم. ادھر بھی واو غیر مدہ ہے اور را کو باشد سے ملائیں گے. را مفخم ہے. را ادھر بھی را کے اوپر زبر ہے اور عارضی مفخم میں سے ہے. کاف اور میم مرقق ہے. کاف اور میم باریک پڑھے جائیں گے. وَرَبُّكُمْ میم ساکن پہ اظہار شفوی ہوگا. اظہار ایسے نہیں پڑھیں گے. وَرَبُّكُمْ نہیں، ایسے نہیں پڑھیں گے. اس کو پڑھیں گے وَرَبُّكُمْ. را مفخم پڑھیں گے، موٹا پڑھیں گے. ربکم نہیں پڑھیں گے. وَرَبُّكُمْ فَاعْبُدُوهُ. فا کو عین ساکن سے ملائیں گے. فَاعْبُدُوهُ. با دال دونوں مرکک یعنی باریک پڑھے جائیں گے. اور یعنی فا عین با اور دال یہ چاروں مرکک پڑھے جائیں گے، باریک پڑھے جائیں گے. ادھر جو واو ساکن ہے یہ کیا ہے بیٹا؟ مدہ ہے، کیونکہ واو ساکن سے پہلے پیش آ رہی ہے اور ہا کے اوپر پیش ہے. اس کو لمبا نہیں کریں گے. فا بدو ہو نہیں کریں گے. ادھر ہم وقف کر رہے ہیں تو بالکل پیش ختم ہو رہی ہے، جزم میں تبدیل ہو رہی ہے اور سکون عارضی ہو رہا ہے. لیکن اگر وصل پڑھیں گے، جاری رکھیں گے تو پیش کو کھینچیں گے نہیں. فی الحال ہم یہاں پہ کیا کر رہے ہیں؟ وقف کر رہے ہیں. فَاعْبُدُوهُ. بدو نہیں، فَاعْبُدُوهُ. هذا
ہا کے اوپر کھڑی زبر ہے بیٹا، اور یہ کھڑی زبر ایک الف کے برابر ہوتی ہے، سائز میں چھوٹی ہے مگر آواز میں یہ الف کے برابر ہوتی ہے، ٹھیک ہے بیٹا؟ ہاذا، ہا اور دال دونوں باریک یعنی مرکک پڑھے جائیں گے، اور زال کے بعد جو الف ہے وہ الف مدہ ہے، اور مدہ کا دوسرا نام مد طبیعی، اور یہ الف اور یہ کھڑی زبر دونوں آواز میں برابر ہے لمبائی میں، ہاذا صراط مستقیم، صاد مستقل حروف مستعلیہ میں سے ہے، لہٰذا ہر وقت موٹا پڑھا جائے گا، ہر وقت۔ را عارضی حروف مستعلیہ میں سے ہے اور وقتاً فوقتاً موٹا ہوتا رہے گا اور کبھی کبھی باریک بھی ہو جایا کرے گا۔ اس وقت یہاں پہ کیا ہے؟ موٹا۔ وجہ کیونکہ اس کے اوپر زبر ہے، زبر اور پیش جب بھی اس پہ آئے تو موٹے پڑے جائیں گے، موٹا را پڑا جائے گا، اور را کے بعد جو الف ہے وہ کیا ہے بیٹا؟ مدہ، وہ الف مدہ ہے، اور الف مدہ کا دوسرا نام یا جو حروف مدہ ان کا دوسرا نام مد طبیعی ہے، اور طوا کو مستقل حروف مستعلیہ میں سے ہے، لہٰذا ہر وقت موٹا پڑھیں گے، طوا کو ہر وقت موٹا پڑھیں گے، مفخم پڑھیں گے، اور طوا کی تنوین کو میم شد سے ملائیں گے، طوا کی تنوین کو میم شد سے ملائیں گے، اور میم شد پہ کیا ہوگا بیٹا؟ میم شد پہ کیا ہوگا؟ غنہ ہوگا، اور غنہ میں نے بتایا ناک میں سے کرتے ہیں، صراط مستقیم، تا کے بعد جو قاف ہے وہ مستقل حروف مستعلیہ میں سے، یہ بھی ہر وقت موٹا پڑھا جائے گا، اور اس قاف کے بعد یا ساکن ہے تو یہ کیا ہے؟ مدہ۔ کیسے پہچانا یہ مدہ ہے؟ زیر آ رہی ہے، شاباش، تو لہٰذا یا ساکن بھی مد طبیعی ہے، ٹھیک ہے؟ اور میم کی تنوین کو یہاں پہ ہم ختم کر دیں گے تو جزم میں تبدیل ہو جائے گی، اور یہاں پہ سکون عارضی ہوگا اور مد عارض بھی ہوگا، مد عارض بھی ہوگا۔ اب دیکھو مد عارض کیسے کرتا ہوں، صراط مستقیم، اگر میں یہاں پہ وقف نہیں کرتا تو دو چیزیں نہیں ہوگی، ایک سکون عارضی نہیں ہوگا، دوسرا مد عارض بھی نہیں ہوگا، پھر ایسے پڑھا جائے گا، ھذا صراط مستقیم، دیکھو قیم پہلے میں نے پڑھا تھا، اب مستقیم، ایک اخفا کر لوں گا، دوسرا مد عارض نہیں ہوگا، لہٰذا ہم یہاں پہ وقف کریں تو مد عارض ہوگا، صراط مستقیم۔ یہ تھی ہماری 36ویں آیت سورہ مریم کی۔ ابھی آپ کے سامنے میں بیٹا تلاوت کروں گا، آپ نے بالکل دھیان کتابوں پہ رکھنا ہے۔ وَإِنَّ اللَّهَ رَبِّي وَرَبُّكُمْ فَاعْبُدُوهُ وَإِنَّ اللَّهَ رَبِّي وَرَبُّكُمْ فَاعْبُدُوهُ هَذَا صِرَاطٌ مُسْتَقِيمٌ۔